أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بتایا ہے کہ علم القرآن وخلق الانسان، پہلے علم بنایا گیا القرآن کا، اور خلق الانسان، اور پھر انسان کو تخلیق کیا گیا. یعنی کہ انسان کے آنے سے پہلے قرآن مجید کی قانون کی کتاب ہے. اٹس اے بک آف لا، جو کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتانے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کتاب قانون کی القرآن کی شکل میں بنا دی. اب ایک بات یہ ہے کہ القرآن ایسے میسج کو، ایسی انفارمیشن کو کہتے ہیں جس میں آپس میں ربط ہو. انفارمیشن ایک جگہ جمع ہو، میسج ایک جگہ جمع ہو، قانون ایک جگہ جمع ہو، اور اس میں آپس میں ربط ہو. قرآن مجید قانون کی کتاب ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے قانون کی ہے. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی ہے ہمیں کرنے کی کہ ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ باتوں کی سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور یہ بتایا کہ جو بھی تم ایکشن کرو گے اس کا ری ایکشن ہوگا، کچھ دیر بعد ہو لیکن ہوگا ضرور. تو آج آیت الکرسی کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں انسان کو کیا سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ آیت الکرسی کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے. آیت الکرسی سے پہلے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے اور کہا ہے کہ اپنی جو بھی رزق ہے اس کو کھلا رکھو، ٹنل کی طرح. نفع کا ٹنل کو کہتے ہیں، اور اپنے رزق کو کھلا رکھو. کیوں؟ کیونکہ اپنے جو بھی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بانٹنی ہے، ان کو کھلا رکھنا ہے باقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جس میں کوئی خرید و فروخت یا تجارت کام نہیں آئے گی، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ سفارش کام آئے گی. اور جو بھی میرے اس قانون کو ریجیکٹ کرے گا، کفر کرے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ اپنے لیے خود اپنے لیے کوئی تکلیف برداشت کرے گا. سورۃ بقرہ اور پارہ نمبر 3 میں 255 نمبر کی آیت، یہ آیت ہے جس میں آیت الکرسی شروع ہوتی ہے. اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں کوئی الہی، الا مگر ہوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو ہم اپنا الہی مانیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، میں نے بتایا کہ اس سے پہلے قانون بنا دیا تھا. اب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس کے قانون کے ذریعے. اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی وہ انسان کی طرح ہے. تو اس کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جب اللہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ کی اویئرنس، ذکر چاہتے ہیں، اویئرنس حاصل کرنا، اس کے ذکر کو حاصل کرنا، تو ہمیں اس کے قانون سے، اللہ تعالیٰ کی قانون کی کتاب القرآن سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمارے لیے کیا قانون بنایا اس نے. تو اللہ لا الہ الا ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی الہی نہیں. الحی، اس کا قانون جو اس نے بنایا ہے
وہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہی ہے، اور ہماری طرح کی زندگی اس کو نہیں چاہیے جو انسان کو زندگی چاہیے۔ اس کا قانون زندہ ہے، القیوم، اور سارا متوازن ہے۔ آپ دنیا کو دیکھیں، آپ اپنے جسم کو دیکھیں، آپ دنیا کو دیکھیں، آپ ارد گرد نظر ڈالیں، انسان کے جسم کے اندر غذا جاتی ہے، جزو بدن بنتی ہے، گند باہر نکلتا ہے، اور پورے جسم کے اندر جتنی بھی ہماری ورکنگ ہو رہی ہے وہ سب ایک بیلنس سے چل رہی ہے، ایک توازن سے۔ پوری دنیا باہر آتی ہے، خزاں آتی ہے، سورج نکلتا ہے، ابھی وہ میرے سے چلا جاتا ہے تو کہیں اور نمودار ہو جاتا ہے، رات آتی ہے۔ یہ اس کے قانون ہے، اور اس میں ایک توازن ہے اس قانون میں۔ اس کا قانون زندگی بخشتا ہے، ہمیں زندہ ہے، الائیو ہے، وہ کہیں چلا نہیں گیا۔ The law is always there، اور اس میں بیلنس ہے، وہ ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ وہ قانون کہتا ہے دیکھو میرے سے سیکھو زندہ رہنا اور بیلنس رہنا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں اس کو پکڑتی اونگ، غفلت اور نہ نوم۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ اس کو نیند آئے، اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ اس کو اونگ آئے۔ تو کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ میرے قانون ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہے، وہ جو ہمارے ایکشن کا ری ایکشن ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ اور ولا نوم، اور نیند نہیں۔ اس کا بہت خوبصورت طریقے سے میں آج آپ کو سمجھاؤں گی کیوں نیند کہتے ہیں۔ نیند میں انسان کی حرکت رک جاتی ہے، تو وہ جو ہے قانون، اس کی حرکت نہیں رکی ہوئی، وہ ہر وقت جاری اور ساری ہے اس کا قانون۔ عربی میں نوم کو کس طرح سمجھایا گیا دوسری شکل میں، نامتری، ہوا رک گئی، ساکن ہو گئی، اس کو نیند آ گئی۔ نامتن نار، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آگ ماند پڑ گئی، آگ رک گئی۔ رک جانے کو، حرکت کے رک جانے کو نوم کہتے ہیں۔ تو نہ میرے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے قانون کو جو کہ ہر وقت اس دنیا میں جاری اور ساری ہے، وہ نہ غفلت میں جاتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں جمود آتا ہے، نہ ہی اس میں حرکت رکتی ہے۔ اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان جو ہے نیلا جو نظر آتا ہے وہ ہماری حد نگاہ ہے۔ جو پودا زمین سے تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے اس کو بھی سما، یہ اسما یا سما کہتے ہیں، یعنی کہ زمین سے جو چیز اوپر ہے وہ آسمان ہے، وہ سماوات ہے، اونچائیوں کو سماوات کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی اونچائیوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور زمین ایون اب ہمیں پتا ہے، یہ ڈھونڈ لیا گیا سائنس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ زمین جو ہے اس کے اندر تہیں ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ اس کی 7 لیئرز ہیں۔ سب سے جو اوپر پپڑی جمی ہوئی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور سب سے آخر میں ایک آگ کا گولا، ایک لاوا گرم دہکتا ہوا ہے موجود۔ سب جتنی بھی اونچائیوں کو ضرورت ہے قانون کی، اور جتنی بھی نیچے والی چیزوں میں قانون کی ضرورت ہے، وہ قانون ادھر حرکت میں ہے۔ سب جگہ اس کا قانون جاری اور ساری ہے۔
वैसे भी हमें जिंदगी में ऊपर जाने के लिए, आसमानों में जाने के लिए, ऊपर बुलंदियों पर जाने के लिए हमें जितने भी कानून की जरूरत है, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सब समझा दिया, सब सिखा दिया। कैसे तुम बुलंदियों को पा सकते हो, कैसे तुम जमीन के अंदर चीजों को ढूंढ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक कानून जारी और सारी कार फरमा है। अगर कानून ना हो तो साइंस कभी ढूंढ ना पाती जमीन के अंदर की चीजों को। अगर कानून जारी ना हो बुलंदियों में तो कभी हम अपने रॉकेट जो हैं वो ऊपर ना भेज सकते। मंजल लजी, कौन है, यशफउ इंदहु, जो उसके पास सिफारिश कर सकता है, इल्ला बिइज़्निही, सवाए उसकी इज़्न के। यशफउ कंपेनियनशिप को कहते हैं, कंपनी बना देना। मैं अकेली हूँ, मेरा दोस्त या मेरा बच्चा या मेरा माँ बाप आके मेरे साथ खड़े हो जाएं तो वो सिफारिश हो जाएगी मेरी। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मेरा कानून है वो तुम्हें, जब तुम जारी और सारी है, जो कुछ तुम करोगे वो तुम भरोगे। कोई आके तुम्हारे साथ जोड़ बना के कंपनी बनाकर तुम्हें, तुम्हारी रिएक्शन से तुम्हें निकाल नहीं सकता। कोई तुम्हें उस रिएक्शन से निकाल नहीं सकता, तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ आके खड़ा शफात नहीं कर सकता। शफात का बेस्ट और बेहतरीन तर्जुमा है कि आकर आप किसी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे दें। कौन है जो स्ट्रेंथ दे सकता है, तुम्हें सपोर्ट दे सकता है? व्हेन यू आर बीइंग पेड बैक इन द हु, उसके पास। इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह ताला ने अपने पूरे कुरान के मैसेज को अपनी इजाजतनामा कहा है। उसने बता दिया अपने कुरान के, अल कुरान के हिकमत बता दी है, उसका कानून बता दिया है कि जो तुम करोगे वो तुम भरोगे। इजाजत दी है कुछ चीजों के करने की और किसी चीजों से करने से मना कर दिया है, वो भी उसकी इजाजत में आता है कि मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। तो पूछ रहे हैं कि कौन है, जब तुम्हारा एक्शन का रिएक्शन आ जाए तो तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो सकता है, तुम्हारी शफात कर सकता है, तुम्हें कंपनी दे सकता है, तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकता है। हाँ, उतना ही होगा तुम्हारे साथ, जितना तुम करोगे उतना ही भरोगे। ये उसका कानून है, इज़्न है, उसने कानून बना दिया है कि जो करोगे वो भरोगे, जो करोगे अमल वो तुम भरोगे। हर एक्शन का रिएक्शन है, उसने कानून में जितनी इजाजत दी है उतना ही हम पर लागू होगा, जितनी इजाजत उसने कानून में हमें दी है। जितना उसका कानून हमें बताता है कि ये तुम कर सकते हो और इसका ये नतीजा निकलेगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव नतीजा निकलेगा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नतीजा निकलेगा। उसकी इजाजत बेइज़्न ही, अल्लाह ताला ने अपनी इज़्न, अपनी इजाजत, अपने कानून को ही कहा है। यालमु मा बैना ऐदिहिम, इल्म रखता है माँ जो बैना, दरमियान, ऐदिहिम, ऐद कहते हैं हाथों को, यद हाथ को, और हाथ हमारी स्ट्रेंथ होती है। हम हमारा हर काम अपने हाथ से करते हैं, हाथ में ताकत छुपी हुई है काम करने की। अल्लाह ताला कह रहा है जो तुम आगे भेजते हो वो भी वो मैं जानता हूँ, जो तुम्हारे आगे जा रहा है, और जो तुम पीछे छोड़ आए हो अपना अमल वो भी मैं जानता हूँ, इल्म रखता हूँ। जो करोगे वो भरोगे, अपने कानून बना दिया है, वो कानून तुम्हें खुद पकड़ लेगा। मोटरवे पे जाते हैं, जब हम कानून को तोड़ते हैं तो खुद कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करते हैं। वो कानून हमारे अगेंस्ट चलने लग जाता है क्योंकि हम उसको तोड़ रहे होते हैं, और वही कानून हमारी फेवर में चलने लग जाता है जब हम उसको फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता रहा है, अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता रहा है कि जो तुम करते हो वो तुम पाते हो, चाहे वो तुम आगे की तरफ कर रहे हो या कर कर पीछे छोड़ आए हो। हमारा एक्शन जो है वो रिएक्शन की शक्ल में हमारे पीछे आ रहा है,
اور وہ جب ہمیں پکڑ لیتا ہے تو ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے، اور جب ہم پیٹ بیک ہوتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ ہم اس پوری آیات کو پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہم پہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے کرو۔ میں اپنا پورا گھر لاک اچھی طرح نہیں کرتی، دروازے بند نہیں کرتی، لائٹیں آف نہیں کرتی، ٹی وی آن چھوڑ دیتی ہوں، اور باہر جا کے میں آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ وہ کہتا ہے پہلے میرے قانون پر عمل کر، پہلے پورا سیل کر، اس کی چابی سے لاک کر، لائٹیں آف کر، پھر باہر جا، پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یعنی کہ اس قانون کے اوپر تم نے پورا عمل کر لیا، اب قانون خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی قانون بنا ہی یہ ہے کہ جب تم اپنی حفاظت خود کرتے ہو تو قانون تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور نہیں احاطہ کر سکتا یا گھیرے میں لے سکتا بھی ساتھ شیئن کوئی چیز من علم، اس کے علم سے۔ اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ ہمارے ہاتھے میں نہیں آ سکتا، بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت لاجیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے۔ پلیز آپ دیکھیں کہ قرآن کے وہ ترجمے جس میں لاجک ہے، جس میں پریکٹیکلٹی ہے، جس میں پازیٹیوٹی ہے، وہ صحیح ہے، اور موومنٹ ہے۔ اگر آپ کی حرکت رک رہی ہے تو وہ ترجمے صحیح نہیں ہے۔ اب اس پہ بہت غور و فکر ہو رہا ہے، اور اٹلی میں لوگ جو ہیں اس پہ ریسرچ کریں، کچھ ادھر کے فلاسفرز، اس کے عالم جو ہیں ان کے، کہ وہ ترجمے جو قرآن میں پاک کے کیے گئے وہ کئی دفعہ صحیح نہیں کیے۔ جس طرح موٹا سا اگزامپل میں آپ کو دوں کہ زوج کے نیچے بیوی یا عورت لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ زوج کا مطلب اگر میرا میاں بھی میرا پڑھ رہا ہے تو اس کا زوج میں ہوں، اور جب میں پڑھی ہوں تو میرا زوج میرا میاں ہے، میرا کمپینین، میرے ہم سفر، بیوی نہیں۔ زوج از یوز فار بوتھ masculine and feminine. Hur is used for both masculine and feminine. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے علم میں سے کوئی چیز اپنے ہاتھے میں نہیں لے سکتے، ہم گھیرے میں نہیں لے سکتے، ہمارے گھیرے میں نہیں آ سکتی، الا مگر بیما ساتھ اس کے چاہت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی جتنی ہماری ایفرٹ ہوتی ہے اتنی اللہ کی چاہت ہوتی ہے، جتنی ہماری موومنٹ ہوتی ہے اس کی اتنی چاہت ہوتی ہے۔ اور کیا خوبصورت حدیث قدسی کی لکھی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ تو اگر حوالے کر دے اپنی چاہت کو میری چاہت کے، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور جو میری چاہت ہے، میں تجھے، اور اگر تو صرف اپنی چاہت پہ کام کرے گا تو میں تھکا دوں گا تجھے، اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو چاہت کو سمجھیں جو شاء ادھر کا ہے، اللہ کی چاہت جو ہے وہ ہماری بہتری ہے، اور ہمارا قانون پر عمل کرنا ہے اس کی چاہت۔ جب ہم اس کے قانون پر عمل کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر وسیع کرسی السماواتی، تو اس کی کرسی وسیع ہے، وسعت والی ہے، آسمانوں پر اور زمینوں پر۔ کرسی کا لفظ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف اپنے لیے استعمال کیا، بلکہ یہ دیکھیں آپ حضرت سلیمان کے تخت کے لیے بھی کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کرسی جو ہے وہ حکومت کو، اقتدار کو، اور اصل کو اور بنیاد کو کہتے ہیں کرسی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت، میرا اقتدار بہت وسعت والا ہے، اس میں بہت وسعت ہے، بہت وسیع ہے، آسمانوں پہ اور زمین پہ۔
والارض ولا یعودہ، اور نہیں بھاری گزرتا، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت ان پہ بھاری نہیں گزرتی۔ یہ قانون جو ہے اللہ کا قانون، بک آف لا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور دنیا میں ایک قانون جاری اور ساتھی بھی ہے جو قرآن میں بتا دیا، لیکن پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہمیں۔ رات آتی ہے، میرے پاس اس وقت رات ہے تو کہیں پر دن نمودار ہے، جب میرے پاس دن ہوتا ہے تو کہیں رات ہوتی ہے، یعنی کہ دن اور رات رکتے نہیں ہیں، دے آر ان روٹیشن، دے آر ان موومنٹ۔ تو حفظہما، حفظ کا جو ایک تو حفاظت ہوتی ہے، مطلب ایک نگہبانی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے منتشر ہو جانا، منتشر ہونے سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ میری جو قانون ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو وہ بھاری اور گراں نہیں لگے گا، اور آپ کو وہ منتشر نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو جوڑ کر رکھے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی نگہبانی کرے گا میرا قانون۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے اور عظیم ہے اور اسٹرینتھ والا ہے۔ قانون جو ہے میرا سب قانونوں کے اوپر بلند ہے اور عظیم ہے، ہڈی کی طرح۔ ہڈی، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، اور ہڈی جو ہے وہ بہت اسٹرینتھ والی ہوتی ہے، اور قانون بھی بہت اسٹرانگ ہے جو کہ ہمارے ایکشنز کے اوپر اس نے کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم جو قانون ہے جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں گراں نہیں لگتا، اور وہ ہمیں منتشر نہیں ہونے دیتا، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ وہ قانون اللہ تعالیٰ کا، اور وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ بلند ہو جاتا ہے، اور ہم اوپر بلند ہونے لگ جاتے ہیں اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اور ہڈی کی طرح وہ ہمارا جسم کو جوڑے رکھتا ہے۔ جسم کے اعضاء مختلف کام کرتے ہیں، کان سنتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگھتا ہے۔ اگر میری ہڈی نکال دی جائے تو میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوں اور میری کوئی چیز کام نہیں کرے گی۔ تو ہڈی کی طرح ہمارا سارے جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں ان کو جوڑ کر رکھتا ہے، ان کو اسٹرینتھ دیتا ہے یہ قانون۔ ہماری بصارت اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا ویژن اچھا ہو جاتا ہے، ہمارے جو کان ہیں وہ صحیح سننے لگ جاتے ہیں، اور ہمارا ناک، ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اس کو جب ختم کیا 255 پہ، تو اگلی آیت ہی کہا لا اکراہ فی الدین، تمہارے دین میں کوئی میں نے تمہارے اوپر مجبوری نہیں رکھی، بلکہ تم آزاد ہو۔ تمہارے اوپر ہے ٹو ایگری ود اٹ، اور تمہارے اوپر ہے ناٹ ٹو ایگری ود اٹ، کیونکہ انسان فری ول کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، اونلی ہیومن بینگز آر بورن ود فری ول۔ اور اگلی ہی اسی آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قد تبین الرشد من الغی، میں نے تو حقیقتیں بیان، بینات، حقیقتیں، اپنی ریالٹیز جو ہیں ہدایت کی اور رہنمائی کی وہ علیحدہ کر کے دکھا دی ہیں، اور گمراہی جو ہے غی وہ علیحدہ کر کے دکھا دی ہے۔ دونوں چیزیں میں نے بیان کر دیا، ان کی حقیقتیں کھول دی ہیں، کس چیز کی؟ ہدایت کی بھی حقیقتیں کھول دی ہیں، اور گمراہی کی بھی حقیقتیں تو پر واضح کر دی ہیں۔ تو تمہارے اوپر ہے کہ اس میں مجبوری بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تمہیں تنگی بھی نہیں ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے میرے دین میں گھسنا۔ اب اٹس اپ ٹو یو ٹو ایگری وتھ آل دا موومنٹ، آل دا اسٹرینتھ، کہ تم اس اسٹرینتھ کو پالو، اس موومنٹ کو پالو، اس قانون کو اپنا لو اور ترقی کر جاؤ۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ اب میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں۔